تو صحابہ تو ان کے نزدیک کافر ہے، یہی نہیں بلکہ معاذ اللہ صحابہ کرام بدعتی بھی ہے ان کے نزدیک. بدعت اور شرک کا ایسا ان کو ایسا پھیلا ہوا ہے اس جماعت میں کہ صرف سنیوں کو بدعتی نہیں بولتے، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ مرزا صاحب ذرا سنیے، حضرت عمر کو بدعتی بول رہا ہے کم بخت. سنیے صاحب. میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ آواز شاید سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی تھوڑی سی، کیونکہ وہ فون کی آواز ہے. کسی نے سے سوال کیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ اذان صبح کی اذان میں پڑھتے ہیں نا، نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے. تو بعض روایتوں میں دو روایتیں اصل میں اس تعلق سے. ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے زمانے میں اذان میں اس کا اضافہ کیا. تین روایتیں بلکہ. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت بلال صبح اذان مطلب وہ گلیوں میں گھومتے تھے، اور گھومتے گھومتے آپ نے یہ جملے فرمائے تو رسول اللہ کے کانوں تک وہ الفاظ آئے، حضور کو پسند آئے. حضور نے کہا کہ بلال اس کو صبح کی اذان میں شامل کر لو. تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اس کا اضافہ کیا. سوال کرنے والا وہ تیسری روایت کی بنیاد پر سوال کر رہا ہے کہ حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم یہ کیوں شامل کیا؟ کیا حضرت عمر کوئی اتھارٹی تھی کہ وہ دین میں کوئی چیز داخل کر سکے؟ ملا جی جواب کیا دے؟ ملا تو ہے ہی نہیں، جاہل جی کیا جواب دیتے ذرا سنیے. کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ یہ سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے. سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. حضرت عمر ہو یا کوئی بڑی سے بڑی پرسنالٹی ہو، اس کو بدعت اسلام میں داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب آگے سنیے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے. تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصاً حنفی علماء کے. تو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے. تو اب چاہے وہ عمر ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، ان کو بھی اتھارٹی رہی کہ وہ دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے. اگر وہ ایجاد کرے تو وہ بات بھی مردود ہے. یعنی اگر حضرت عمر نے اذان میں یہ الفاظ بڑھائے ہیں تو وہ مردود ہے. اور حضرت عمر کون ہوئے؟ بدعتی. مگر کیا کرے صاحب، جاہل کو کچھ عطا پتہ ہے نہیں. اس کو نہ اول تو بدعت کی تعریف معلوم اور نہ اس کا حدیث اس تعلق سے اس کو پتہ. سب سے پہلی بات یہ کہ بہت سی اگر ایسی یعنی صحابہ نے کوئی کام کیا اس کو اگر آپ بدعت کہہ رہے تو ایسی بہت ساری بدعت ہے جس پہ مرزا کا بھی عمل ہے، اور نہ چاہتے اس کا باپ بھی اس کو ہٹا نہیں سکتا. صرف اذان میں ہی یہ الفاظ کا معاملہ نہیں ہے. قرآن کتابی شکل میں جمع کیا گیا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بدعت ہے. تو یہ پھر وہ قرآن پڑھنا بند کر دے کتابی شکل والا. اور اس کی باقاعدہ بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب ایک جنگ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر ہی تھے جو بار بار حضرت ابو بکر سے کہتے تھے امیر المومنین قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیجیے. اندیشہ ہے کہ اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کئی قرآن دنیا سے ناپید نہ ہو جائے. حافظ قرآن شہادت پاتے جا رہے ہیں، انتقال ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر پہلے انکار کرتے رہے، انہوں نے یہی کہا جو کام رسول نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں. لیکن حضرت عمر بار بار اصرار کرتے رہے. روایتوں میں اور حدیثوں میں آیا کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ نے میرا دل پھر کھول دیا اور میں اس کام پر آمادہ ہوا. جب قرآن کتابی شکل میں لایا گیا حضرت عمر نے دیکھا تو سب سے پہلے جو جملے آپ نے فرمائے تھے وہ یہ کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو پتہ چلا بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک حسنہ اور ایک سیئہ. خود حضرت عمر نے اپنے زمانے میں تراویح کی جماعت قائم کی. آج سارے فرقوں کا اس پر عمل ہے، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، سب تراویح جماعت سے پڑھتے. تو مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو رسول نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، مردود ہے. اب کسی صحابی کو بھی اتھارٹی نہیں کہ کوئی دین میں نیا کام ایجاد کرے، تو تراویح پڑھنا چھوڑ دو آپ. پھر جمعے میں اذان ثانی ہوتی ہے، دوسری اذان. یہ دوسری اذان کا اضافہ کس نے کیا تھا؟ عثمان غنی نے. نہ یہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ہوئی، نہ حضرت عمر کے دور خلافت میں، نہ رسول اللہ کے. آج کون سا فرقہ ہے جن کی مساجد میں دو اذانیں نہیں ہوتی جمعے کے دن؟ اذان ثانی کی بنیاد اور ایجاد کرنے والے حضرت عثمان غنی. اس پہ تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا. تو صحابہ کا عمل بدعت نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے لیے میں دو حدیثیں سنا دیتا ہوں. ایک حدیث تو مشہور ہے جو آپ نے بارہا سنی ہوگی.
पता नहीं जाहिल को ये कानों में हदीस आई कि नहीं, क्योंकि हुजूर ने पहले ही बता दिया था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी सुन्नत है, वो मेरी सुन्नत है। और मेरे खुलफा राशिदीन जो जलील कद्र साहबा होंगे, जो मेरे बाद खलीफा होंगे, अगर वो कोई काम नया इजाद करे जो दीन से और मेरी सुन्नत से न टकराता हो तो उस पर भी सवाब है, और उसको भी हुजूर ने सुन्नत से ताबीर किया। चुनांचे सही बुखारी के अंदर ये अल्फाज है, अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी में है, इब्न माजा में है, इब्न हिब्बान में अपनी सही में बहुत सी किताबों में अल्फाज है कि जो है रसूलुल्लाह फरमाते फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, का लोगों तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत की पैरवी करना और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी। तो हुजूर ने खुलफाए राशिदीन के कामों को भी सुन्नत कहा, बिदअत नहीं कहा। मिर्जा साहब की अकल देखो, साहबी भी अगर कुछ करे तो बिदअत, यानी साहबा तो बिदअत कर सकते, ये दूध के धुले हुए बैठे हुए खालिस इस्लाम लेके बैठे हुए। और एक दूसरी बड़ी प्यारी हदीस है, मैं दिखा देता और दिखा कर पढ़ूंगा तो मजा आएगा, जरा सुनिए। ये तिरमिज़ी शरीफ है आपके सामने, एक मिनट देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने वाज़े अल्फाज में यहाँ जुमले फरमाए। ये जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब और बाब हदीस नंबर 3663। हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के साथ बैठे हुए थे एक मजलिस में, तो तभी रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नी ला अदरी मा बक़ाई फ़ीकुम, कहा लोगों मैं नहीं जानता कि मैं तुम में कब तक रहूँगा, यानी मेरा इंतकाल बस होने वाला है, वक्त आ गया कि मैं अपने रब की बारगाह में चले जाऊँ। फ़क़्तदू बिल्लज़ीना मिन बअदी, मेरे बाद किसकी पैरवी करोगे, किसके तरीके पर चलोगे। व इशारा इला अबा बकरीन व उमरा, और आपने फिर अबू बकर उमर की तरफ इशारा किया, कहा मेरे बाद अगर तुम पैरवी करोगे तो अबू बकर और उमर की पैरवी करना। तब हजरत उमर का अमल जो है वो बिदअत नहीं हुआ, वो भी सुन्नत होगा। अब एक चीज और देख लें आप, रसूल अब यहाँ तो अभी हजरत उमर बिदअती थे, लेकिन बात अगर बढ़ गई उनकी जनाब की तो यहाँ तक बढ़ी कि नबी भी नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खताओं से और बिदअतों से और इससे पाक नहीं है। सुनिए जरा मिर्जा साहब, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। शक्ल देखो मनूस की, कितना गुस्से में बोल रहा है, जैसे ये खुदा है, हुजूर से हिसाब ले रहा है। असल में कुरान अजीम की आयत है सूरह नज्म की, सूरह नज्म की आयत नंबर 3 है, जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ बयान की, खूबी बयान की और फरमाया कि हमारे महबूब की शान क्या है। वमा यंतिकु अनिल हवा, हमारा महबूब अपनी ख्वाहिश से नहीं कहता, अपनी मर्जी से कुछ बात नहीं करता, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। कब करता, इन हुआ इल्ला वही यूहा, जब तक हम उसकी तरफ वही नहीं करते वो हमारी वही के बगैर कोई काम करता नहीं है। यानी रसूलुल्लाह अल्लाह की हिफाजत में है। मौलवी जी कहते हैं कि ये सिर्फ कुरान के बारे में, कि कुरान में नबी गलती नहीं कर सकते, बाकी दूसरे मामलों में गलती हो सकती है, और गलती हुई फिर गलती गिनवाया उसने, का इज्तिहादी गलती हुई, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलती। इज्तिहाद, अरे जाहिल, इज्तिहाद नबी नहीं करता है, नबी का कहना भी शरीयत होता है, नबी का चलना शरीयत होता है, नबी का बैठना शरीयत होता है। इस जाहिल को यह नहीं मालूम कि हदीस की 3 किस्में बयान की है उलमा ने, हदीस की 3 किस्में। पहले हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी, उसको हदीस सुकूती भी कहा जाता है। यानी नबी जो कहे वो भी हदीस शरीयत, नबी जो करे वो भी शरीयत, और नबी की मौजूदगी में कोई सहाबी कोई काम करे और नबी उसको मना ना करे वो भी जायज़, वो भी शरीयत। तो नबी का हर काम शरीयत है, तो नबी इज्तिहाद नहीं करता। इज्तिहाद के मायने ये होते हैं कि कोई कुरान और हदीस की रोशनी में कोई मसला सोचना, कयास करना, इज्तिहाद करना। तो नबी कयास नहीं करता, नबी जो कुछ करे, नबी की शान तो ये, एक सहाबी खड़े हुए, एक सहाबा बैठे हुए, हुजूर की हदीस है, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, मुअत्तबर किताबों में।
اللہ کے نبی نے کہا لوگو اللہ نے مجھ پر وہی نازل کی کہ تم پر حج فرض کیا گیا، مسلمانوں پر حج فرض کیا گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور خاموش تھے، کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر گزری، حضور نے پھر دوبارہ فرمایا لوگو اللہ فرماتا ہے تم پر حج فرض کیا گیا۔ پھر ایک وہی صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور پھر خاموش ہے۔ تیسری بار حضور نے پھر وہی آیت کریمہ پڑھی، کیا ایمان والو تم پر اللہ نے حج فرض کیا اگر تم استطاعت رکھتے ہو۔ پھر صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، خدا کی قسم اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو تم وہ سوال نہ کرو کہ جس کا میں جواب دوں تو پھر تمہارے لیے تکلیف کا سبب بن جائے۔ حضور نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ میں مسواک کرتا ہوں، مجھے مسواک پسند ہے، لیکن میں بیچ بیچ میں مسواک چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مسواک کرنا ہر وضو سے پہلے تم پر بھاری ہوگا تو میں تمہیں ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا۔ اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا نبی کو، جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے، جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دے۔ جی بس ختم کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہی شریعت اور وہ ہوتا ہے، عمل کے لائق ہوتا ہے، اور حضور نے جو کیا اس پر امت عمل کرے وہ سنت ہے اور اس پر بھی ثواب ہے۔ لیکن مولوی صاحب نیم مولوی خطرہ ایمان فرماتے ہیں کہ صاحب نبی بھی اس معنی میں معصوم نہیں ہوتا۔ قرآن نے اگر کہا کہ ہمارا نبی وحی کے بغیر نہیں کہتا تو وہ صرف قرآن کے بارے میں، باقی باتوں میں نبی سے بھی لرزش غلطی ہو سکتی ہے۔ اور وہ اجتہادی غلطی ہوئی کہ عبداللہ ابن ابی کا نماز جنازہ پڑھا دیا، جس پر اللہ نے گرفت کی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ بتا دے کہ وہ اللہ نے کیا گرفت کی، ذرا دکھا دے ہمیں قرآن میں، جبکہ حدیثوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، وہ مرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے اختیار دیا، چاہے میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں۔ یہاں تو حضور کے الفاظ ہے کہ مجھے اختیار ہے، جب اختیار ہے تو غلطی کہاں سے ہو گئی وہ؟ اور میں گمان کرتا ہوں کہ میرے نماز جنازہ پڑھانے سے اس کے قبیلے کے لوگوں کا دل پگھلے اور وہ ایمان کی طرف راغب ہو جائے، اور وہی ہوا۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، اپنا کرتا دیا اس کو، کفن میں اپنا لعاب دیا، تو اس کے قبیلے کے جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ باوجود اس کے کہ یہ حضور سے اتنی دشمنی رکھتا تھا، حضور کے خلاف اتنی سازشیں کرتا تھا، حضور کا یہ سلوک ہے، وہ متاثر ہوئے اور ایک قبیلے میں ایک بڑی تعداد جو کئی سو اور کئی ہزار پہ مشتمل تھی، اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور جب یہ مقصد پورا ہو گیا تو پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب اب اس کے بعد آپ تو آپ نے پڑھا دی، کیونکہ یہاں ایک مقصد تھا کہ آپ کے اس عمل سے وہ لوگ ایمان لے آئے، اب یہ مقصد ختم ہو چکا، اب یہ مقصد پورا ہوا، اب اس کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ کبھی مت پڑھانا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ لیکن پوری آیت اور پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے نبی کو تنبیہ کی ہو، ڈانٹا ہو معاذ اللہ، یا گرفت کی، اور یہ گرفت کیا بولتا، تو ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے یہ۔